والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر علی جنازۃ فرفع یدیہ فی اول تکبیرہ ووضع اليمنى على اليسرى او كما قال وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، نماز جنازہ دے متعلق پچھلے چند دنوں تو آپ حضرات دے نال میں گفتگو کر رہا سا۔ نماز جنازہ دے متعلق چند ایک احکام آپ حضرات دے گوش گزار میں کیتے، جنہاں وچوں یعنی نماز جنازہ دے اندر 4 تکبیراں تے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے اجماع اور اتفاق فرمایا۔ اسی طرح نماز جنازہ دے دیگر مسائل وچوں بھی چند مسئلے نے۔ نمبر 1 کہ نماز جنازہ دے اندر رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ دے اندر صفاں دی تعداد کس طرح بڑھانی چاہیے ہے، اور نماز جنازہ دے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، اس دے متعلق اج دے درس دے اندر گفتگو سماعت فرماؤ۔ پہلی بات نماز جنازہ دے اندر رفع یدین دے متعلق، جس طرح نمازاں دے اندر رفع یدین دے متعلق میں بات عرض کر چکے ہیں پچھلے درس دے اندر کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زندگی مبارک دا آخری عمل جڑا ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین چھڑ دیتا سی، اور اس تے میں الحمدللہ دلائل پیش کر چکے ہیں، تانوں تسی سماعت فرما چکے ہو۔ اور بخاری شریف دے اندر الفاظ موجود نے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زندگی مبارک دا جو آخری عمل ہے وہ لیا جائے گا، اور آخری عمل کی ہے رفع یدین دا ترک کر دینا۔ نماز جنازہ دے متعلق سماعت فرماؤ۔ جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک ہے، روایت فرمان والے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبر علی جنازۃ فرفع یدیہ فی اول تکبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھان لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ تے تکبیر فرمائی۔ تکبیر پڑھ کے فرفع یدیہ فی اول تکبیرہ، پہلی مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا، یعنی نماز جنازہ شروع کرن لگیاں، تکبیر تحریمہ کہن لگیاں، پہلی مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا، اور بعد دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں فرمایا۔ ساڈی اہل سنت و جماعت دی اے دلیل ہے جامع ترمذی شریف دی حدیث پاک۔ تو جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ پہلی تکبیر وچ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا، بعد وچ نہیں فرمایا۔ اسی طرح اگے اسے حدیث پاک دے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ بعض جو حضرات نے وہ رفع یدین نماز جنازہ دے اندر کردے نے، بعض نہیں کردے۔ تو اس حدیث پاک دا اگلا حصہ اس تے بحث کردے ہیں، آخر دے اندر فرماندے نے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے قال بعض اہل العلم لا يرفع یدیہ الا فی اول مرتين۔ فرماندے نے کہ اہل علم دا یہ طریقہ ہے کہ نماز جنازہ دے اندر بھی صرف اور صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کردے نے، بعد دے اندر رفع یدین نہیں کردے۔ تو اے دلیل ہے اہل سنت و جماعت دی جامع ترمذی شریف دی حدیث پاک۔ تو اے مسئلہ حل ہو گیا کہ نماز جنازہ دے اندر رفع یدین نہیں، جس طرح بقیہ نمازہ جو 5 گانا ہے
انہاں دے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفع یدین چھڑ دیتا، ترک فرما دیتا، رفع یدین نہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ دے اندر بھی رفع یدین کہہ دیو نہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے سماعت فرماؤ کہ نماز جنازہ دے اندر جو صفحہ نے انہاں دی تعداد کس طرح ہونی چاہیے ہے، اس تے حدیث پاک میں عرض کرنا، حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے، آپ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علیہ ثلاثت صفوف فقد اوجبا، فرماندے نے جس مسلمان دے نماز جنازہ دے اندر 3 صفحہ ہو جان، اللہ تعالیٰ مرن والے دی مغفرت فرما دے گا۔ اے حدیث پاک ساری دلیل ہے۔ اے حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف دے اندر بھی ہے اور ابن ماجہ دے اندر بھی ہے۔ تینوں حدیث دیاں کتاباں دے اندر راوی یہی حضرت جناب مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدے جنازے 3 صفحہ ہو جان اللہ اس مرن والے دی مغفرت فرما دے گا۔ تو حضرت مالک بن حبیرہ جس جنازے دے اندر ویندے سن تعداد تھوڑی ہے تو فرماندے سن پھر بھی صفحہ 3 ہی بنا لیو تاکہ مرن والے واسطے بخشش دا سبب بن جائے، او دا ذریعہ بن جائے مغفرت دا۔ تو اسی اہل سنت و جماعت نماز جنازہ دے اندر جو یہ کہنے ہیں کہ تاک عدد صفحہ بنا لو، یعنی کم از کم 3 ہو جان گیاں، زیادہ تو زیادہ پھر اگر ہو جان پھر 5 کر لو، 7 کر لو۔ تو تاک عدد صفحہ دا جو اشارہ ہے اس حدیث پاک دے اندر ملدا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دا نہیں فرمایا، 4 دا نہیں فرمایا بلکہ 3 دا فرمایا ہے۔ 3 صفحہ بنا لو، تو اس واسطے اسی بھی کہنے ہیں کہ 3 صفحہ بنا لو یا 5 بنا لو، تاک عدد بنا لو یا کم از کم 3 ہی بنا لو تاکہ مرن والے واسطے بخشش دا سبب تے ذریعہ بن جائے۔ یہ حدیث پاک اہل سنت و جماعت کی دلیل ہے۔ تیسرا مسئلہ اج دے درس دے اندر یہ سماعت فرماؤ کہ دوسرے حضرات جو نے غیر مقلدین اہل حدیث حضرات وہ نماز جنازہ دے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، جبکہ اسی اہل سنت و جماعت نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ تو ساڈی اس تے دلیل کی ہے وہ سماعت فرماؤ۔ اس جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک ہے اور اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماندے نے اس حدیث پاک دے باس کردے ہیں، آپ فرماندے نے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ، کہ نماز جنازہ دے اندر قرات نہیں کیتی جائے گی۔ نماز جنازہ دے اندر قرآن پاک دی قرات، تو سورۃ فاتحہ بھی تے قرآن پاک دی قرات ہے، لہذا نہیں کیتی جائے گی۔ اگے فرماندے نے کہ جنازہ کس چیز دا نام ہے؟ فرماندے نے جنازہ اس چیز دا نام ہے الصلاۃ علی اللہ، الثناء علی اللہ والصلاۃ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم والدعاء للمیت۔ فرمایا جنازہ تے نہ 3 چیزاں دا نام ہے، اللہ تعالیٰ دی ثنا کیتی جائے، یعنی جس طرح سبحانک اللہم وبحمدہ دا ثنا وبحمدہ کا اسی ثنا پڑھنے، الثناء علی اللہ، اللہ تعالیٰ دی ثنا کیتی جائے، والصلاۃ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات بابرکات درود پاک پڑھیا جائے، والدعاء للمیت تے میت واسطے مغفرت دی دعا کیتی جائے۔ اے 3 ہی تے چیزاں نے نماز جنازہ دے اندر۔ تو فرماندے نے قرات دا تے اس وچ مقام ہی کوئی نہیں کہ کتھے قرات کیتی جائے، تو لہٰذا پہلی تکبیر تو بعد کی پڑھیا جائے؟ ثنا پڑھی جائے، دوسری تکبیر تو بعد درود پاک پڑھیا جائے، تیسری تکبیر تو بعد میت واسطے دعائے مغفرت پڑھی جائے اور چوتھی تکبیر کہہ کے سلام پھیر دینا ہے۔ تو قرات دا تے مقام ہی کوئی نہیں، اس کر کے یہ روایت ذکر کر دینے حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دے آخر دے اندر بحث کر دیں، فرما دے کہ نماز جنازہ دے اندر قرات نہیں، اللہ تعالیٰ دی ثنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات درود ہے اور جناب والا میت واسطے کی ہے دعائے مغفرت ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ نماز جنازہ دے اندر قرات نہیں۔ مزید سماعت فرماؤ، موطا امام مالک رحمۃ اللہ مدینہ شریف دے عظیم محدث نے 179 ہجری دے اندر اجے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا بھی نہیں سن ہوئے، تے 179 ہجری دے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی وفات ہے۔ آپ دا لقب ہے امام مدینہ، یعنی مدینہ شریف دے اندر آپ رہنے ساری عمر اتھے گزاری ہے۔ آپ حدیث پاک نقل فرماندے نے، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے، جناب حضرت ابو ہریرہ نو پوچھیا گیا
سأل ابا ہریرہ کیف تصلی علی الجنازہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیتا گیا ہے دسو کہ تسی جنازہ کیویں پڑھتے ہو، جنازہ کیویں پڑھتے ہو؟ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگوں جواب ارشاد فرمایا، فرماندے نے قال ابو ہریرہ انا لعمر اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ دی بقا دی قسم ہے مینوں، اخبرک میں تینوں دسنا میں جنازہ کیویں پڑھنا، فرماندے نے اتبعھا من اہلھا، جدو جنازہ لے کے لوگ گھروں چلدے نے تے میں نال چل پینا، فاذا وضعت جدو جنازگاہ دے اندر جنازہ رکھیا جاندا ہے، فرماندے نے جنازہ پڑھن لگدے نے تے میں کی کردا کبر تو میں تکبیر کہنا، وحمدت اللہ پھر میں تکبیر کہہ کے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کرنا، پھر وصلیت علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے یعنی دوسری تکبیر تو بعد درود پاک پڑھنا، پھر کی کرنا، فرماندے نے ثم اقولو پھر میں کہنا، اگے دعا ذکر کیتی ہے، دعا کیڑی ہے آپ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا اے پڑھ دے سن نماز جنازہ دے اندر، اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم بہ، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پڑھ دے سن۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس عمل پاک تو یہ ثابت ہویا کہ آپ اللہ تعالیٰ دی حمد بیان کر دے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات درود پڑھ دے سن، پھر میت واسطے مغفرت دی دعا کر دے سن، اس دے اندر بھی قرات بولو قرات نہیں۔ تو اس کر کے اسی اہل سنت و جماعت ساڈی دوسری دلیل ہے کہ نماز جنازہ دے اندر قرات نہیں، اس کر کے اسی نہیں کر دے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل پاک نال وکھا چھڈیا کہ نماز جنازہ کیویں پڑھنا چاہیے اور انہاں چ کی پڑھنا چاہیے۔ ایک بات اتنے ذہن نشین ہوئے کہ نماز جنازہ دے اندر جو میت واسطے دعاواں کیتیاں جاندیاں نے، کثیر تعداد دے اندر دعاواں احادیث مبارکہ دے اندر موجود نے، انہاں وچوں کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ تسی پڑھنی ہے تے نہیں پڑھنی، کوئی بھی دعا جو احادیث مبارکہ نال ثابت ہوئے، کوئی بھی دعا، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دعا پڑھ دے سن۔ اسی اہل سنت و جماعت کیڑی دعا پڑھنے ہیں؟ اسی پڑھنے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتو منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتو منا فتوفو علی الایمان، بڑی جامع دعا ہے۔ اسی اہل سنت و جماعت یہ دعا پڑھنے، یہ دعا جامع ترمذی دے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف دے اندر بھی ہے اور ابن ماجہ شریف دے اندر بھی ہے، مشکاۃ شریف دے اندر بھی ہے، 4 حدیث دیاں کتاباں دے اندر یہ دعا موجود ہے جڑی اسی اہل سنت و جماعت پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ جڑی اسی پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث پاک تو باہر نہیں بلکہ حدیث پاک نال ہی ثابت ہے، لیکن اس دے اندر کوئی قید نہیں کہ تسی پڑھنی تے نہیں پڑھنی، تانوں یہ صرف عوام دی سہولت واسطے ہے کہ انہاں واسطے یاد کرنیاں دعاواں ذرا مشکل ہوندیاں نے، ایک بڑی اوکھی یاد کردے نے، 2-4 ہور دس دتیاں تے انہاں کیویں یاد کرنیاں نے، اس کر کے انہاں دی مشکل آسان کرن واسطے ایک ہے، وگرنہ اگر کوئی یاد کر سکدا ہے تو کوئی بھی دعا جو حدیث مبارکہ نال ثابت ہوئے، حدیث پاک دے اندر مختلف دعاواں میت واسطے جو آئیاں نے، اگر ایک تو زیادہ دعاواں ایک ہی جنازے دے اندر پڑھنا چاہے پھر بھی اجازت ہے، پڑھ سکدا ہے۔ تو بہرحال ساڈا موقف یہی ہے کہ نماز جنازہ دے اندر قرات نہیں۔ مزید ایک آخر دے اندر سماعت فرماؤ حدیث پاک، اس سے موطا امام مالک دے اندر حدیث پاک ہے، جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم دے لخت جگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کانا لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ، جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب والا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ دے اندر قرات نہیں سن فرماندے۔ تو اس حدیث پاک تو بھی ثابت ہویا کہ نماز جنازہ دے اندر سورہ فاتحہ دی تلاوت قرات نہیں، اس کر کے اسی اہل سنت و جماعت نماز جنازہ دے اندر سورہ فاتحہ دی تلاوت نہیں کرتے۔ ایک حدیث پاک کئی دوست حضرات پیش کردے نے، ابو داؤد شریف اپنا جامع ترمذی شریف دے وچوں حدیث پاک ایک پیش کردے نے دوست حضرات، وہ کہندے نے جی ویکھو جی لکھی کھڑی حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں روایت کردہ ہے حدیث پاک، وہ پیش کر کے اے جناب والا حدیث پاک ہے، باب ما جاء فی القراءۃ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب۔
یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ نماز جنازہ دے اندر ویکھو جی قرات موجود ہے. یہ ذرا میں جواب دیتی جاواں. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، کہ جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ دے اندر سورہ فاتحہ دی تلاوت فرمائی. یہ حدیث پاک پیش کر کہتے ہیں ویکھو جی یہ حدیث لکھی ہے تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات فرمائی ہے، نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی ہے. تو یہ حدیث پاک ادھی پڑھتے ہیں، اگے نہیں پڑھتے. پوری حدیث پاک پڑھی جائے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا. یہ حدیث پاک لکھ کے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس والی جو حدیث ہے وہ دی حیثیت کی ہے. فرماتے ہیں حدیث لیس اسنادہ بذاک القوی، فرماتے ہیں کہ اس حدیث دی تے سند ہی قوی کوئی نہیں، اس حدیث دی سند قوی نہیں، مضبوط نہیں. اس حدیث پاک دے اندر ایک بندہ ہے راویاں وچ، ایک شخص ہے، ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابراہیم بن عثمان، ہوا ابو شیبہ الواسطی. فرماتے ہیں کہ منکر الحدیث ہے، ہوا ابو شیبہ الواسطی منکر الحدیث. فرماتے ہیں اے منکر الحدیث ہے، یعنی اے دی حدیث روایت کردہ جو ہے انتہائی ضعیف ہویا کر دی ہے. اس کر کے تو لہٰذا انہاں دی جو دلیل ہے وہ بھی پایا تکمیل تک پہنچ دی نہیں. اس کر کے ساڈا موقف الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا کتنا مضبوط ہے. اور کثیر تعداد دے اندر میں تانوں احادیث مبارکہ دسیاں جامع ترمذی وچوں بھی اور موطا امام مالک وچوں. آخر دے اندر ایک موقف سماعت فرما لو، اسے دا نچوڑ اور خلاصہ ہے. اگر کوئی بندہ نماز جنازہ دے اندر سورہ فاتحہ بطور دعا پڑھے، یہ گل یاد رکھنا، بطور دعا پڑھے، بطور قرات نہیں، بطور دعا پڑھے، پھر اسی بھی آنے کہ پھر جائز ہے، کیونکہ دعا تو ہے نا نماز جنازہ دے اندر، قرات نہیں. تو بطور دعا پڑھے پھر جائز ہے. تمام فقہاء نے اہل سنت و جماعت دے حنفی فقہاء نے اپنے اپنے کتب فقہ دی اندر بات لکھی ہے، بطور دعا اگر بندہ نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھ لے یہ جائز ہے، لیکن بطور قرات نہیں. ہن تسی کہو گے بھئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جس طرح حدیث پاک دے اندر ہے کہ رکوع دے اندر، سجدے دے اندر اور اتحیات دے اندر، تشہد دے اندر تسی قرآن پاک دی قرات نہیں کر سکتے. کھڑے ہو کے قیام دی حالت صرف قرات ہے. رکوع سجدے یا تحیات بیٹھے اگر کوئی بندہ قرات کرے گا قرآن پاک دی، وہ تے سجدہ صاحب کرنا لازم ہو جائے گا. لیکن اسی اتحیات دے اندر آخر دے اندر پڑھ دیاں کہ نہیں پڑھ دے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ قرآن پاک دی آیات ہیں کہ نہیں؟ سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 دی آیات مبارکہ نے. تو لہذا اتحیات دے اندر اسی قرآن پاک پڑھ دیتے ہیں، قرات کر دے آیات پڑھ دے ہیں، لیکن اے آیات بطور قرات نہیں، بطور دعا، بطور قرات نہیں، بطور دعا پڑھنے ہیں. اسی طرح نماز جنازہ دے اندر اگر کوئی سورۃ فاتحہ بطور قرات نہیں بطور دعا پڑھے پھر جائز ہے. اللہ تعالیٰ سن سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ مسائل نماز جنازہ دے باقی نے انشاءاللہ میں آئندہ درس دے اندر وہ بھی عرض کراں گا. اگر تے ایک مرتبہ انہاں دوستاں نے پڑھیا جڑے دیگر حضرات نے، اور جڑا خاص وارث ہے میت دا انہیں نہیں پڑھیا تو وہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرے لوگ پڑھے، ایک جگہ تے پڑھیا گیا، دوسری جگہ تے پڑھیا گیا، کئی جگہ تے پڑھیا گیا جنازہ، لیکن جو اصل وارث ہے انہیں نہیں پڑھیا. تے دوسری مرتبہ وہ حضرات پڑھن جنہیں پہلی واری نہیں پڑھیا، تیسری مرتبہ اگر پھر پڑھیا جاندہ وہ حضرات پڑھن جنہوں نے پہلے 2 مرتبہ نہیں پڑھیا. تو اس طرح تے جائز ہے. لیکن وہی حضرات ایک جگہ تے بھی پڑھنے والے وہی ہون، دوسری جگہ تے بھی وہی ہون، یعنی ایک بندہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اس طرح جنازہ نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ بقیہ جڑیاں نمازاں نے نا انہاں دے اندر نفل دی جو آپشن ہے یہ موجود ہے. مثال دے طور تے حدیث پاک کہ میں تن کئی مرتبہ عرض کر چکیا کہ ایک بندہ ظہر دی نماز پڑھ چکیا، گھر پڑھ کے آیا یا کسی اور مسجد دے اندر پڑھ کے آیا، پھر دوسری مسجد دے اندر آیا، اتھے جماعت کھڑی ہے تو حدیث پاک ہے کہ وہ جماعت نال شامل ہو جائے. کیوں؟ فرض تے وہ ہو گئے نے، ہن جو شامل ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہوں 4 نفلاں دا ثواب عطا فرما دے گا. ظہر دے اندر اور عشاء دے اندر شامل ہو سکتا ہے، فجر دے اندر یا مغرب دے اندر یا عصر دے اندر شامل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فجر اور عصر دے فرضاں تو بعد نفل پڑھنا منع نے. میں
بخاری شریف دے حوالے نال یہ حدیث پاک عرض کر چکے ہیں کہ فجر اور عصر دے جڑے فرض نے انہاں تو بعد نفل پڑھنا جائز نہیں. اس واسطے فجر اور عصر دے اندر تے اس وجہ تو نہیں شامل ہو سکتا. مغرب دیاں رکعتاں 3 نے تے 3 نفل نہیں ہوندے, نفل یا 2 یا 4 ہوندے نے, یعنی جفت عدد ہوندے نے, تاک عدد نہیں ہوندے, جبکہ مغرب دیاں رکعتاں تاک عدد نے, اس کر کے مغرب دے اندر نہیں شامل ہو سکتا. زور اور عشاء دے اندر نماز اگر پہلے پڑھ چکیا دوبارہ فرضاں دی جماعت کھڑی ہے وہ شامل ہو جائے, اللہ انہوں 4 نفلاں دا ثواب عطا فرمائے. یعنی باقی نمازاں دے اندر نفلاں دا آپشن موجود ہے, جبکہ نماز جنازہ جو نفل کوئی نہیں. ایسا نہیں کہ تسی ایک باری پڑھیا تو فرض ادا ہو گیا, دوسری باری پڑھو گے ہوں تو نفلی جنازہ پڑھن دا ثواب ملے گا, ایسی بات نہیں. اس واسطے دوبارہ پڑھنا یہ جائز نہیں ان حضرات نے جڑے پہلے پڑھ چکے ہوں. اگلا مسئلہ تہاڈا کلیئر ہو گیا.